اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ نمبر 1، بات کرو تو سچ بولو۔ نمبر 2، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، نیچی رکھو۔ اور نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو روکو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث میں ہمیں 6 بڑی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہمارا زندگی کا جو معمول ہے، اگر آپ غور کریں تو ان 6 چیزوں کی ہماری زندگی میں بڑی امپورٹنس ہے اور بڑا واسطہ ہے اس سے، ہمارا بات کرنے کے تعلق سے، دیکھنے کے تعلق سے، وعدہ کرنے کے تعلق سے، امانتوں کے تعلق سے، شرم و حیا کے تعلق سے بات کی جائے، یعنی یہ پورے کے پورا جیسے کہ ایسا لگے گا کہ جیسے مجھے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنی زبان کی، اپنی آنکھ کی، اپنی حیا کے تعلق سے، اپنے کمٹمنٹ کے تعلق سے، لوگوں کے ساتھ جو آپ کا واسطہ معاملہ ہے، امانتوں کا اس میں معاملہ ہوتا ہے، وعدے ہم کسی اور سے کریں گے، اپنے سے بھی کرتا ہے بندہ وعدہ، تو یوں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی وعدے کرتا ہے۔ تو یوں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس پر اگر ہم غور کریں، اپنے ہاتھوں کو یوز کرتا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں کو، یعنی ساری چیزیں تم شریعت کے مطابق اختیار کرو، بولنا، سننا، معاملات، آپس کی جو ہمارا جو ڈیلنگ ہے۔ تو مالک جنت فرماتے تم مجھے ان کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اپنی زندگی میں ان 6 چیزوں کو بڑی ہمیں امپورٹنس دینی ہے، آنکھوں کو، زبان کو، ہماری سوچوں کو، حیا کو، ان تمام چیزوں کو ہمیں بڑی امپورٹنس دینی ہے اور ہمیں جنت کا سفر اختیار کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ زبان کی حفاظت یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، سچ بولنا، کہ جھوٹ نہ بولے۔ بندہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، مگر اصل میں بچتا نہیں ہے اور پھنستا ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ میرا جو خاص آج کا جو موضوع ہے وہ امانت کے تعلق سے ہے، امانت و خیانت۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو نیک مومن ہوتے ہیں، اچھی صفات والے مومن ہوتے ہیں، قد افلح المومنون کے ساتھ یہ صورت مبارکہ شروع ہوئی ہے، یعنی فلاح پانے والے مومن، کامیاب مومن۔ اور فلاح کا لفظ یہاں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے، سکسیس ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، اب یوں کہیں یہ دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے نا، اس کے لیے فلاح کا لفظ بولا جاتا ہے عربی لغت کے اندر۔ بڑا جامع لفظ ہے یہ، کہ جب کسی کے بارے میں فلاح کا لفظ کہا جائے تو یہ اس کی دنیا کی کامیابی کے لیے بھی ہے اور اس کی آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ہے۔ تو بڑا کمپریہنسو ورڈ ہے یہ فلاح۔ تو قد افلح المومنون، فلاح پانے والے مومن، جن کو دنیا میں بھی کامیابی اللہ نے عطا کی اور آخرت میں بھی کامیابی اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ ان کی کوالٹیز، اوصاف، خصوصیات لکھی گئی ہیں۔ تو انہی میں ایک خوبی اسی صورت کی آیت نمبر 8 میں بیان کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، امانتوں کو بھی پورا کرتے ہیں اور اپنے وعدے کو بھی پورا کرتے ہیں، اور ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں وہ خیانت نہیں کرتے اور جس سے وعدہ کرے اسے پورا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں یہ مشہور ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ امانت دار ہے اور یہ
سچا ہے، اور یہ مشہور ہو جائے کہ یار یہ کمنٹمنٹ وعدہ پورا کرتا ہے، یعنی آپ سمجھیے کہ انسان کی زندگی میں بہت امپورٹنس ہے اس کی. ہم ڈرتے ہی چیز سے کہ یار ایک تو زبان کا پورا نہیں ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، وعدہ کرے گا تو پورا نہیں کرے گا، کوئی چیز رکھوانی اس کے پاس نہیں ہے، یار یہ جو دے دو تو پھر بھول جاؤ، ملتی نہیں ہے. یوں سمجھے کہ سارا کیریئر بندہ داؤ پہ لگا دیتا ہے جب اس کی یہ 3-4 باتیں جب کنفرم ہو جاتی ہیں نا. ایک تو سنی سنائی ہوتی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، پورے کیریئر کو تباہ کرنے والی یہ 3-4 چیزیں ہیں، اسپیشلی 3-4 چیز پورے کیریئر کو تباہ کر دیتی ہیں. کسی کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، ختم. یعنی اعتبار ٹوٹنے کے لیے بندے کا جھوٹ پکڑا جانا کافی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اعتبار، اعتماد یہ ایک ایسا شیشہ ہے، ایک بار ٹوٹتا ہے، آپ کتنی ہی اس کو جوڑ لیں درار کبھی بھی نہیں جائے گی. اس میں آپ کو اپنا چہرہ بریک ہوتا ہوا ہی نظر آئے گا، اور کوئی بھی آپ کو مطلب یقین دلانے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے سدھر گیا ہو، مگر دل میں اس کے لیے اطمینان نہیں آ پاتا کیونکہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا. اور یہ ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کیریئر کو تباہ کرتا ہے یہ جھوٹ. دوسری بات، خیانت تباہ کر کے رکھ دیتا ہے کیریئر. آپ کی پوری لائف کو، جو آپ کی پروفیشنلی، اکنومیکلی، فیملی لائف، سوشل لائف، جو بھی لے لیں آؤ لائف کو. میں نے یہ 3-4 چیزیں جو بیان کی، ایون کہ جو میں حدیث آپ کو سنائی کہ جن میں یہ کمزوریاں ہیں نا جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، جن میں یہ کمزوریاں ہیں، سوسائٹی میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی. اس کا کیریئر، اس کی لائف، اس کی فیملی لائف، اس کی بزنس لائف، اس کی ارننگ لائف، ایوری تھنگ. اب اس کے ساتھ اگر کہیں ہے نا، وہ نبھانا ہے کہ یار چوائس نہیں ہے ہمارے پاس، مگر ڈرتے رہنا زندگی بھر. اس کو کبھی گھر نہیں لے جائیں گے کہ یہ بے حیا ہے. یاد رکھیے گا، بے حیا کو کبھی کوئی بندہ گھر نہیں لے جاتا. اور آپ کی بے حیائی آپ کے دوست کے پاس ڈکلیئر ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ 4 لوگوں میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور جب آپ کسی غیر محرم عورت کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اس کو تاک جھانک کرتے ہیں، تو آپ کا دوست اگرچہ وہ آپ کے ساتھ ہی ہے، وہ ہم پیالہ ہم نوالا بنا ہوا ہے، مگر وہ کبھی آپ کو اپنے گھر نہیں لے جائے گا. کہ جو کسی کی ماں بہنوں کو نہیں چھوڑتا، وہ میری ماں بہنوں کو کہاں چھوڑے گا. یعنی آپ کی کریڈیبلٹی اور آپ کی جتنی بھی پرسنالٹی ہے نا، وہ گئی. حالانکہ وہ بھی آپ سے گیا گزرا ہے، مگر جتنا ہی گیا گزرا ہو اپنی ماں بہنوں کے بارے میں غیرت کھاتا ہے. کتنا ہی گیا گزرا ہو اپنی ماں بہنوں کے بارے میں غیرت کھاتا ہے. مذاق میں ماں بہن کی گالیاں بھی سن لیتا ہے، سچی میں گالی دو تو تھپڑ مار دیتا ہے. یہ ہماری حیا اور غیرت کا تھوڑا معذرت کے اندر آن آف کا سلسلہ چلتا ہے. کبھی یہ ہماری غیرت و حیا کبھی آف ہو جاتی ہے، جب بندہ سیریس ہوتا ہے تو آن ہو جاتی ہے، جب وہ مذاق میں دے رہا تو آف ہو جاتی ہے کہ دے جتنی گالیاں دینی ہے میری ماں بہنوں کی، میں وہی بے غیرت آتے بھی میرے سے تو اثر ہی نہیں پڑتا. لیکن ان چیزوں کو بہت نوٹس، آپ دیکھیں بیان کیا گیا، تمہیں 6 چیزوں کی ضمانت ہو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اور جو ان 6 چیزوں پر عمل کر لے، اس کی پرسنالٹی کو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کی بات کیسی ہوگی؟ یار سچا آدمی ہے، ستھرا آدمی ہے، وعدے کا پورا آدمی ہے. امانت دو بھول جاؤ، 50 سال کے بعد بھی یاد دلاؤ تمہیں تمہاری امانت ہی اٹھا کر دے دے گا. با حیا ہے. حیا میں نے بہت ساری باتیں لے لی ہیں، جو یہاں بیان ہوئی وہ بھی بات لے لی ہے میں نے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، کہیں آتا ہے جاتا ہے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، کہیں بیٹھتا ہے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. آوارہ، جیسے بندہ آوارہ ہوتا ہے نا، سے سوچ بھی آوارہ ہوتی ہے. جس طرح سوچ آوارہ ہوتی ہے نا، اس طرح نگاہیں بھی آوارہ ہوتی ہیں. بعض لوگوں کی نگاہیں ہی عیاش ہوتی ہیں، نگاہیں گندی چیزیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. ان نگاہوں کی تسکین ہی بد نگاہی ہے. کین یو امیجن؟ یعنی بدقسمتی ہے اس شخص کی جس کی آنکھوں کی تسکین بد نگاہی بن جائے. جب تک بد نگاہی کرتا نہیں ہے، اس کی آنکھوں کو تسکین و سکون نہیں ملتا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ آنکھیں کعبہ دیکھ کر سکون پاتی، مدینہ دیکھ کر سکون پاتی، قرآن کو دیکھ کر سکون پاتی، ماں کو محبت کی نظر سے دیکھ کر ان آنکھوں کو سکون ملتا. مگر کیا کرے اس محرومی و بدقسمتی کا
کہ اس شخص کے اوپر کہ جس کی آنکھیں گناہ کر کے سکون پاتی ہیں، جس کے کان گناہ سن کے سکون پاتے ہیں، جس کی زبان گناہ کر کے سکون پاتی ہے. کمال ہے، عجیب سی بات ہے نا. جس کا ہاتھ گناہ کر کے سکون پاتا ہے، جس کا پاؤں گناہ کی طرف جا کر تسکین پاتا ہے کہ یار اب میرے کو میری منزل میں گئے، اب میرا کام ہو گیا، اور دسو اب کیا بولے بھیا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. یعنی یہ بہت بڑی بدقسمتی. ہم اس پہ اپنا جائزہ لیں کہ جب تک میں دیکھ نہ لوں، جب تک میں سن نہ لوں، جب تک میں یہ بول نہ لوں، جب تک یہ کر نہ لوں، جب تک میں وہاں پہنچ نہ جاؤں، جب تک وہ کھا نہ لوں، سکون نہیں ملتا. یہ ساری چیزیں جو میری ڈیزائر و تمنائیں بنی ہوئی ہیں، ان سب کو اسلام نے ممنوع منع کر دیا ہے، غیر شرعی ہیں، غیر اخلاقی ہیں، مگر دل ادھر ہی پھنسا ہوا ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. تو یاد رکھے، امانتیں خواہ اللہ پاک کی ہوں یا مخلوق کی امانتیں، اور اسی طرح وعدہ اللہ پاک کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ، سب کی وفا لازم ہے. یہ اس قرآن کریم کی جو میں نے آپ کو آیت نمبر 8 سورہ مومنون، اس کا ترجمہ ہے کنز العرفان، اور پھر اس کی تفسیر میں نے آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری اور ایک ایمان افروز اور بڑی سبق آموز حدیث میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے. تو اللہ پاک ہمیں امانتوں کو ادا کرنے والا بنائے، اللہ پاک ہمیں خیانت سے بچائے. میں آپ کے سامنے خیانت کے تعلق سے کچھ ایک دو اور چند چیزیں عرض کرتا ہوں، پھر مزید تفصیل انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پہلے تو میں آپ کے سامنے خیانت کسے کہتے ہیں وہ رکھنے جا رہا ہوں. یہ اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. یہ جو خیانت ہے نا، یہ امانت کی ضد ہے، اپوزٹ. یعنی پوشیدہ طور پر کسی کا حق مارنا، اتنی کلیئر ڈیفینیشن ہے، آدمی وہ غور کرتا رہے. پوشیدہ طور پر کسی کا حق مارنا، اس کو پتہ نہ چلے، اس کو پتہ نہ چلے. پوشیدہ طور پر کسی کا حق مارنا یہ خیانت کہلاتا ہے. اس کو یاد کر لیں، خواہ اپنا حق مارے یا اللہ پاک اور اس کے رسول کا یا اسلام کا یا کسی بندے کا، یہ سب خیانت میں شامل ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اللہ اور رسول سے دغا نہ کر، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت، اسے منع فرما دیا گیا. اچھا، اب عام طور پر خیانت کا جو مفہوم ہے وہ مالی امانت میں ہی لیا جاتا ہے. کسی نے آپ کو پیسے رکھوائے تو یار وقت تو واپس کر دینا، مگر یہاں پر بات بڑی اور کھلی ہے. امانت کا جو تصور ہے یہ اور ہمارے سامنے کھل رہا ہے کہ امانت کے ساتھ خاص، مال کے ساتھ امانت کا تعلق خاص نہیں، یعنی اسی کے ساتھ نہیں ہے. کسی کے پاس مال امانت رکھوایا، پھر اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا تو کہا جاتا ہے کہ اس نے خیانت کی. یقیناً یہ بھی ایک خیانت ہے، یقیناً یہ بھی خیانت ہے، لیکن خیانت کا شرعی مفہوم بڑا وسیع ہے. چنانچہ عقیب الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں خیانت صرف مال ہی میں نہیں، راز، عزت، مشورے، تمام میں ہوتی ہے، اور اس کی اور دائرہ کار ہے. ایون کہ آپ کو اگر کوئی عہدہ ملا، یعنی آپ کہیں ایسی جگہ پر آپ ہیں کہ جہاں پر آپ کسی کو جاب دے سکتے ہیں، آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ جاب دے سکتے ہیں، اور آپ نے وہاں کسی اہل کو جو اس کے لیے میرٹ پر آتا ہے، اس کو چھوڑ کر آپ کسی ایسے کو جاب دے دیتے، کسی ایسے کو عہدہ دے دیتے، کسی ایسے کو ذمہ داری دیتے جو اس کا اہل نہیں ہے، تو آپ نے اپنی اس ذمہ داری کے ساتھ خیانت کی. ایون کہ ہم اپنے آپ پر خیانت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے، مطلب جو کچھ بھی ہم اپنے ساتھ کئی ایسے رویے کرتے جو خیانت میں آتے ہیں. ایون کہ مشورے کے تعلق سے بھی فرمایا نا،
ایون کہ عزت راز کے تعلق سے بھی فرمایا کہ آپ کو کسی نے بات بتائی، یار کسی کو بتا رہا نہیں، اب یار اپنا پیٹ کہاں ایسا کہ وہ تو اللہ کے نیک بندے ہوتے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ابراروں کے سینے رازوں کے دفینے ہوتے ہیں. ابراروں کے ابرار یہ نیک لوگوں کی، اولیاء کرام کی ایک پہچان، ایک نام ہے ابرار. تو ابراروں کے سینے رازوں کے دفینے ہوتے ہیں. کہتے ہیں بعضوں کا پیٹ کور ہوتا ہے، بعضوں کا پیٹ کور ہوتا ہے، بلا اجازت شرعی کھلتا نہیں ہے، اور بعضوں کا پیٹ کھلا ہی رہتا ہے. اس کو اسٹیچنگ کی ضرورت ہے، بھائی اس کو بند کرو، اس میں کوئی بات ٹکتی نہیں ہے. میں بھی مانتا ہوں کہ جو باتیں آپ کے دو ہونٹوں کے درمیان نہ رکی وہ کسی اور کے پیٹ میں کہاں سے رکیں گی. لیکن پھر رازدار کس کو کہتے ہیں؟ رازدار کسے کہتے ہیں؟ اچھا کسی نے آپ کو اپنا نمبر دیا، یار کسی کو دینا نہیں، لیک ہو گیا. کسی نے آپ کو کوئی بات کی بتانا نہیں، لیک ہو گئی. آفیسز کے اندر اور اپنے کارپوریٹ سیکٹر میں دیگر جگہوں پر اس کا تو کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، جو مرضی ہے کرو، جو مرضی ہے بولو، پتا چلا یہ کہہ کر ہی بول دینا، پتا چلا یہ کہہ کر ہی بول دینا. ارے بھائی اس نے منع کیا تھا، اس نے تو آپ پر بھروسہ کیا تھا، آپ نے اس کا بھروسہ توڑ دیا. اور میں دوبارہ بتا دوں، ایک بار اعتماد ٹوٹتا ہے دوبارہ جڑتا نہیں ہے. بہت زیادہ عقل مند اور شارپ مائنڈ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ایک بار چوٹ کھائیں گے، بار بار چوٹ نہیں کھائیں گے. آپ لاکھ بولو کہ یار اسے یقین نہیں آتا، اس کا یقین آپ نے توڑا ہے، اس نے خود آپ کا یقین نہیں توڑا. اس کو کسی طرح کی ملامت کرنے کے بجائے خود کو کوسو کہ تو نے ایسا کیا کیوں. اور پھر زندگی بھر آپ اپنے کیریئر کو کوستے رہیں گے، کاش کہ میں وہ غلطی نہ کرتا، کاش کہ میں وہ بھول نہ کرتا. بعض اوقات ضرورت آپ کو اور ان کے درمیان کوئی کمٹمنٹ کروا بھی دیتی ہے. میں بہت کلوز گفتگو کرنے جا رہا ہوں. سم ٹائم کچھ چیزیں آپ کی اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کروا دیتی ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف عموماً یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے آپ کے سوا. مگر یاد رکھیے گا کہ وہ ایک خاص پہلو جو آپ سے وہ شیئر کرتا تھا، لائف میں کبھی نہیں کرے گا. کوئی خاص چیز جو آپ کے ساتھ وہ رکھتا تھا وہ لائف میں کبھی بھی نہیں کرے گا. اور بہت سمجھدار ہے تو آپ کو زندگی بھر یہ سمجھ بھی نہیں آنے دے گا کہ میں تم سب کیا کیا چیزیں چھپاتا ہوں. مگر وہ آپ کر یہ طے کر لیں، یہ کبھی بھی نہ بھولیں کہ یار یہ بھول گیا ہوگا. ایسی چیزیں بندہ بھولتا نہیں ہے. کسی نے آپ کو زور سے کھینچ کے تھپڑ مارا ہو اور آپ اس کے ساتھ لاکھ گھلو ملو، کبھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس نے میرا تھپڑ بھلا دیا ہوگا؟ کبھی میں کہتا ہوں تھپڑ بھول جائے گا بندہ، دھوکہ کبھی بھی نہیں بھولتا. دھوکہ نہیں بھولے گا، آپ کا جھوٹ کبھی نہیں بھولے گا. یہ اتنی کلوز ڈسکشن ہے. اور آپ کے میرے کیریئر کو، میری لائف کو، میرے امبیشن کو، میرے مشن کو، واٹ ایور یو سے، اتنا لاس دیتی ہے کہ شاید ہم اس کا تصور ہی نہیں کرتے. ہمیں پتہ اس لیے نہیں چلتا کہ معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. میں اکیلا کرتا تو پھنستا نا، میں اکیلا تو ہوں نہیں، تم نے بھی میرے ساتھ اٹھا ہے وہ دکھ، خوش ہوں کہ رائے شوق میں تنہا نہیں ہوں میں، تو اکیلا تو ہوں نہیں. جو میں کروں سارے سگنل توڑے، میں نے بھی توڑ دیا. سارے الٹا سیدھا کر رہے ہیں، میں نے بھی کر دیا. مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ چیزیں ایسی ہے کہ جو بھلائی نہیں جائیں گی. اور آپ بھی کبھی بھولنا نہیں کہ یہ بھول گیا ہوگا. یہ میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں، کبھی بھی نہیں بھولنا کہ یہ بھول گیا ہوگا. وہ بیوقوف تھوڑی ہے جو بھول گیا ہوگا. اتنی بڑی بات کو بھولتا ہے؟ آپ نے اس کو اتنا بڑا دھوکہ دے دیا، اس کی بات کا لیک کر دی. کبھی بھی نہیں. مجھے میری ذات کا بھی تجربہ ہے، کبھی بھی نہیں. جس نے بھی کیا ہے آج کے بعد ہمارے ذہن میں وہ آدمی کی وہ چیز بیٹھی ہوئی ہے، نیور، کبھی بھی نہیں. یہ میں فیملی کو بھی سمجھا رہا ہوں. ایک بار شوہر اعتماد توڑتا ہے، ایک بار بیوی اعتماد توڑتی ہے، ایک بار بچہ اعتماد توڑتا ہے، ایک بار ماں باپ کا اعتماد ٹوٹتا ہے، ایک بار استاد کا اعتماد ٹوٹتا ہے، ایک بار شاگرد کا اعتماد ٹوٹتا ہے. اعتماد ایک ایسا شیشہ ہے جو ایک بار ٹوٹتا ہے، یہ بار بار نہیں ٹوٹا کرتے. اور بعض تو ایسا توڑتے کہ کھرچیاں ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ جڑتا وڑتا بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ زندگی میں یاد رکھنے ہیں. اللہ پاک آپ کو مجھے محفوظ رکھے. یہ بہت بری عادت ہے، یہ اعتماد توڑنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا. بندہ ختم ہو جاتا. سوسائٹی میں رہیں گے کیسے؟ کوئی آپ پر بڑا بھروسہ ہی نہیں کرے گا، کوئی آپ کو بڑی چیز ہی نہیں دے گا کہ نہیں یار یہ آدمی جھوٹ بولے. اسپیشلی جو اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ
لوگ ہیں، جو اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں نا، اللہ اللہ اللہ، یہ تو مطلب کہ یوں سمجھیے کہ اس سے تو اپنا پیٹ کھول کر آپ کو دے دیا ہے نا۔ میں ایک مفتیان کرام کے بارے میں جانتا ہوں، جتنا میرا ماشاءاللہ ان سے رابطہ واسطہ ہے، جن سے بھی ہے، آپ مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، مفتی صاحب آپ کو آپ کا مسئلہ بتائیں گے، لیکن ان مسائل میں 10 مثالیں دیں گے، مگر یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، فلاں کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ حالانکہ مفتی صاحب کے پاس دنیا بھر کی ڈیٹیل موجود ہے، سب نے آ کر کئی اور نے آ کر اپنا پیٹ کھولا ہے مفتی صاحب کے پاس، لیکن کبھی مفتی صاحب کو کسی تھرڈ کا نام لے کے اگزامپل دیتا ہوا آپ نہیں سنیں گے۔ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، آپ اپنی 1000 کمزور بیماریاں کھولیں، ڈاکٹر اس بیماری کے تعلق سے یہ ضرور کہے گا کہ یہ بیماریاں ہوئی ہیں لوگوں کو، لیکن ڈاکٹر صاحب کبھی بھی اس بیماری کے بارے میں پرٹیکولر پرسن کو پن پوائنٹ کر کے نومینیٹ کر کے نہیں بتائیں گے کہ یہ فلاں کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوا تھا۔ ڈاکٹر بھی اس طرح میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ لے کے چلتے ہیں اپنے پروفیشن میں، اس کے علاوہ دیگر لائف میں بھی اتنے مضبوط ہیں یہ مجھے نہیں پتا ڈاکٹر صاحب، لیکن اپنے پروفیشن میں ایز اے میڈیکلی ایز اے پیشنٹ پوائنٹ آف ویو پر دیکھا جائے تو میں نے ڈاکٹروں کو کبھی اس طرح کسی پیشنٹ کے آگے رسوا کرتے ہوئے اس کے پیچھے سے دیکھا سنا ہے ہی نہیں۔ تو اس سے کیا آپ کا اعتماد بڑھتا ہے؟ تو اللہ پاک ہم سب کو خیانت سے محفوظ رکھے، خیانت سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک ہمیں امانت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے چند حدیثیں رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث، جس میں 4 عیوب ہوں، عیب جن میں 4 عیوب ہوں، وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے ایک عیب ہو تو اس میں منافقت کا عیب ہوگا جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ ان میں سے ایک جو بیان ہوا، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ اتنی خطرناک بات ہے، کیسا ڈرایا گیا، یہ بخاری کی حدیث تھی۔ اب مسند امام احمد کی حدیث سنیے، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ کتنا کمزور مومن ہے، کتنا کمزور ایمان والا ہے وہ۔ نمبر 3، مومن ہر عادت اپنا سکتا ہے، مومن ہر عادت اپنا سکتا ہے مگر جھوٹا اور خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، کہ حدیث پاک میں کہ ذہن نشین رہے کہ خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرنے سے بچنا بھی ضروری ہے، یہ وضاحت تھی۔ اب حدیث سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے وہ بھی اسی ہی کی طرح ہے۔ اتنا پیارا موضوع ہے، جو خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے وہ اسی کی طرح۔ اصل میں ہے سب زبان کا پرابلم، ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چل جائے تو نہ عیب چھپاتے ہیں نہ برائی چھپاتے ہیں، بول پڑتے ہیں۔ تو یہ بھی آج نیت کر لے کہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، خاص آج یہ نیت کر کے میرے پیارے سامنے اٹھیے گا کہ زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ میں زبان کے تعلق سے بڑی اہم اس میں میرے پاس ہے، میرے سامنے کتاب ہے آخرت کے حالات۔ میں آپ کو یہاں پر 2 روایتیں سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ پر عیب لگانے والے، پیٹھ پیچھے بدی کرنے والے، چگلی کھانے والے اور نیک لوگوں پر تہمت لگانے والوں کو اللہ پاک بروز قیامت کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ اتنی اہمیت ہے زبان کی۔ چپ رہے، خاموش رہے، اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے۔ یہ گھر میں بھی جو اسلامی بہنیں سن رہی ہوتی ہیں، میں تو کیا ان کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہی دے سکتا ہوں، مہربانی کریں، چپ رہیں، برداشت کریں، جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، جو اس حالت میں مرا کہ منہ پر اور پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے والا ہے اور لوگوں کے برے نام رکھنے والا تھا، تو بروز قیامت اس کی علامت، اس کی سائن، اس کی پہچان، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اللہ پاک اس کی دونوں باچھیں اس کو کہیں گے، اللہ پاک اس کی دونوں باچھوں سے لے کر اس کی ناک تک داغ لگائے گا۔ اس کی نشانی ہوگی کہ یہ وہ شخص ہے جو منہ پر اور پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے والا تھا اور لوگوں کے برے نام رکھنے والا تھا۔ یہ ہے زبان کا معاملہ۔ اب آپ جہاں بھی ہیں، جدھر بھی ہیں، گھر میں ہیں، باہر ہیں، آفس پر ہیں، اپنی کسی بھی فیلڈ میں ہیں، زبان کی ہمیشہ حفاظت کریں۔
اور اللہ نہ کرے کسی کا عیب آپ پر ظاہر ہوتا ہے اور ہوتے ہیں، چھپائیں. ہم کسی کا عیب چھپائیں گے، اللہ پاک ہمارے عیبوں پر پردہ رکھے گا. ایک سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بڑا بیان کیا گیا ہے کہ کہیں کسی جگہ پر ایک شخص کو سزا دی گئی، تو لوگوں نے پتھر اٹھائے کہ اسے مارا جائے. تو کسی شخص نے ظاہر ہو کر کہا کہ اس کو پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہ کیا ہو، اس کو پتھر وہ مارے کہ جس نے گناہ نہ کیا. تو لوگوں نے اپنے اپنے پتھر پھینک دیے. وہ فرمایا کہ اس کا گناہ ظاہر ہو گیا تو اس کو سزا ملی، تمہارا گناہ چھپا ہوا ہے. یہ سمجھانے کے لیے تھا، ورنہ یہ جو اسلامی سزا ہے، اس سزا کا جو نفاذ ہوگا اس شریعت کے مطابق اس پر عمل ہوتا ہے، یہی بتا دو. لیکن ایک سمجھانے کے لیے میسج دیا گیا ہے. ہم کسی کا عیب بیان کرتے تو یہ کیوں بھول جاتے کہ مجھ میں اس سے زیادہ عیب ہے. اچھا، خود یہ عیب بیان کرنا کتنا بڑا عیب ہے. میں کسی کا عیب بیان کروں، یہ بیان کرنا میرا کتنا بڑا عیب ہے. اچھا ہم بیان اس کا جو عیب سن رہے ہیں، اچھا او ہو ایسا نہیں یار، واقعی یقین نہیں آتا. میں آپ کو بتاؤں، مجھے آپ پر یقین نہیں آتا کہ آپ اتنے بے شرم، بے حیا اور بے غیرت ہیں کہ ایک مسلمان کی اتنی برائیاں ہو رہی ہے اور آپ یقین نہیں آتا. ارے مجھے آپ پر یقین نہیں آتا کہ آپ اتنے بے شرم کیسے ہو گئے کہ آپ کی آنکھوں، آپ کے سامنے ایک مسلمان کی برائی بیان کی جا رہی ہے، اس کا عیب اچھالا جا رہا ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اور آپ مزے لے رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو یقین نہیں آ رہا. ہمیں تو آپ پر یقین نہیں آ رہا ہے کہ آپ کدھر کے شریف آدمی ہو. اگر آپ پہ کہیں بھی شرافت ہوتی ہے، غیرت ہوتی، حیا ہوتی، تو کیا آپ اپنے منہ کے سامنے کسی مسلمان کی بلا اجازت شرعی برائی کان لگا کر سنتے؟ نہیں یار سننی پڑتی. کیوں سننی پڑتی؟ ارے یار میرا بڑا ہے، سنیں گے تھوڑا، اس کا مطلب کہ مکھن لگائیں گے تو آگے بڑھ جائیں گے. تمہیں دنیا میں آگے بڑھنے کی فکر ہے، تمہیں جہنم میں گرنے کا ڈر نہیں. تمہیں اس کو راضی کرنے کی فکر ہے، تمہیں رب کی ناراضگی کا ڈر نہیں. چاپلوس بن گئے ہو، کیا بن گئے ہو؟ حالانکہ یہ لفظ ایسا ہے کہ اپنے کو پسند ہی نہیں ہے. خوشامد، چاپلوسی، یہ ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم کو چاپلوس بولے، خوشامد بولے. مگر تھوڑا جھانک کر دیکھے کہ میرے اپنے اندر کتنی چاپلوسی ہے، میرے اندر کتنی منافقت ہے، میرے اندر کتنی بے شرمی ہے، میرے اندر کتنی بے حیائی ہے، میرے اندر کتنی نالائقی ہے کہ میں مطلب کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے میں اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ میرے لیے یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ہو جائے. ارے نادان، رزق اس کے ہاتھ میں نہیں، رزق تیرے رب کے دست قدرت میں. تو کس چیز کی وجہ سے اس کو راضی کر رہا ہے؟ نہ اس کے ہاتھ میں تیری عزت، نہ اس کے ہاتھ میں تیری ذلت، نہ اس کے ہاتھ میں تیری زندگی، نہ اس کے ہاتھ میں تیری موت، نہ اس کے ہاتھ میں جنت، نہ اس کے ہاتھ میں جہنم، نہ اس کے ہاتھ میں رزق کی کشادگی، نہ اس کے ہاتھ میں رزق کی تنگی. وہ تو سب کچھ تیرے رب کے دست قدرت میں. تو اپنے رب پر یقین رکھ. تیری عزت و ذلت تیرے رب کے، یعنی ہماری ذلت، ہماری عزت، اس کا مالک کون؟ زندگی اور موت کا مالک کون؟ جنت و جہنم کا مالک کون؟ رزق میں کشادگی دینا نہ دینا مالک کون؟ اولاد دینا نہ دینا مالک کون؟ بیٹی دینے والا، بیٹا دینے والا کون؟ اللہ پاک. تم اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے تم مخلوق کو راضی کرنے میں لگ گئے، وہ بھی اس طرح کہ رب کو ناراض کر کے. ارے نادان، کچھ ہوش کے ناخن لے. تجھے تیرے رب نے پیدا کیا ہے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو مال کمانے اور اپنی دنیا بنانے میں اس رب کو ناراض کر رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو ہم نے زندگیاں گزاری ہوئی ہیں، جو بھی ہمارے اس طرح کا لائف اسٹائل ہے، کئیوں کو بہت کچھ ملا ہوا ہے. میرے پیارے اسلام بھائیوں، میرا کئی دنیا میں کئی جگہوں پر جانا ہوتا ہے، ملتا ہوں، باتیں ہوتی ہیں. میں ایک بات ایبزرو کر چکا ہوں، لوگوں کے پاس سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے. کہیں مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ بس نہیں ہے، وہ مزہ نہیں آ رہا. ایک جملہ ہے، مزہ نہیں آ رہا. بہت کچھ ہے، مزہ نہیں آ رہا. ارے بھائی مزہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ کو ناراض کر کے بھی کوئی مزہ آتا ہے کیا؟ سب کو راضی کرو بھائی.
زندگی کے ایک مقصد بنا لینا چاہیے ہم کو. ایم آف لائف جو کہتے ہیں، واٹ از دا ایم آف لائف. بچپن سے جب سے ہم نے اسکول کی پڑھائی کی ہے، ایک ہمیں ایسے ملتا تھا، ایم آف لائف، واٹس یور ایم آف لائف. وہاں پھر ہمیں جو سکھایا جاتا تھا، کوئی پائلٹ لکھتا تھا تو کوئی کیا لکھتا تھا، کوئی کیا لکھتا تھا، کوئی کچھ اور لکھتا تھا. ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ٹاپک ملتا تھا ایسے لکھنے کے لیے، مضمون لکھنے کے لیے، اس کا نام ہی یہ تھا ایم آف لائف. یہ تو دعوت اسلامی نے بتایا کہ ایم آف لائف کا جب بھی تمہیں موضوع ملے تو اس کے نیچے ایک ہی لائن لکھنی ہے کہ میرے رب کو راضی کر کے جنت چاہتا ہوں. دعوت اسلامی نے ایم آف لائف ایک ہی دے دیا مجھے. کوئی لمبا چوڑا مضمون لکھنے کی اس کے اندر مجھے ضرورت نہیں ہے. کوئی مجھے پوچھے کہ تیری زندگی کا مقصد کیا، تو مجھے دعوت اسلامی نے سکھایا ہے کہ میں نیچے لکھ دوں اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل کرنا. یہ میرا ایم آف لائف ہے، یہ میرا گول ہے، یہ میرا ٹارگیٹ ہے. میں اسی کو اچیو کرنا چاہتا ہوں. جب میں اپنا ٹارگیٹ سیٹ کروں گا، اپنا گول سیٹ کروں گا، تو اس کا روڈ میپ بھی میں بناؤں گا نا. ایسا تو ہے نہیں کہ جانا مدینے میں ہو، گاڑی پہ بیٹھو کسی اور کی کہ جو مدینے جا ہی نہیں رہی ہے. جو میں نے جانا ہی مدینے میں ہے تو میں نے فلائٹ بھی مدینے کی لینی ہے، جو مجھے مدینے لے کے جائے، جو مجھے اس راستے پہ لے کے جائے. ہم سب جمع ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلیاں آ جائیں، مگر ہم اس طرح کا روڈ میپ نہیں لے پاتے. یہاں سے جانے کے بعد وہ کون سی گیدرنگ ہے، وہ کون سی صحبت ہے، کیا اجتماعات میں آنا شروع ہو گئے، کیا ہم اپنے دینی کاموں میں مصروف ہونا شروع ہو گئے. کیونکہ نیک بننے کا ایک شارٹ کٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں، نیک بننے کا ایک شارٹ کٹ ہے. نیک بنانا شروع کر دو. میں آپ کو یقین نہ آئے، مطلب آپ کر کے دیکھیں، کہتے ہیں نا پیسے واپس، اگر وصولی آپ کر کے تو دیکھیں، آپ درس دے کے دیکھیں، آپ نیکی کی دعوت دے کے دیکھیں. یہ میں آپ کو نیک بننے کا شارٹ کٹ بتا رہا ہوں. ارے بندے کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، تو کچھ کر، ہے نا، تو کچھ کر. حیا آ جاتی ہے. اور بڑا مطلب کہ بندہ نکل پڑتا ہے راستے پر. بڑوں کو دیکھا ہے، نکل پڑتے ہیں راستے پر. اب جہاں بھی یہ درس دینا شروع کریں، نیکی کی دعوت دینا شروع کریں، مسجد کی طرف لانا شروع کریں، سچ کی دعوت دینا شروع کریں، اچھائی کی دعوت دینا شروع کریں، جس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے ہیں. شروع تو کریں. کسی اور کے لیے راستہ کھلے تو کھلے. میرے رب نے چاہا تو اس نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے راستہ کھل جاتا ہے. آپ آج پریکٹیکل کر کے دیکھیں، جب یہاں سے تشریف لے جائیں، آپ یہاں ہی سے شروع کر دیں، بلکہ تشریف کیا لے جائیں، یہی سے شروع کر دیجئے گا. اب بھی سے خود کو نیکی کی دعوت دے دے کہ یار چینج، تو پہلے خود کو چینج، تو پھر چینج ہی چینج ہے. چینج ہوتا ہی خود سے ہے، ورنہ تو چینج نہیں آتا. تو اللہ پاک ہم سب کو خیانت سے بچائے اور امانت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جہاں بھی رہیں، جدھر بھی رہیں، ہر چیز میں اللہ پاک کو راضی کرنے والا رکھیں. ایک اور حدیث سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم تم میں سے جسے کسی کام پر عامل بنائیں، ذمہ داری دیں، مقرر کریں کہ یہ کام کر کر آ جاؤ، پھر وہ ہم سے سوئی، نڈل کہتے ہیں، سوئی یا اس سے زیادہ چھپا لے تو یہ بھی خیانت ہے جسے وہ قیامت کے دن لائے گا. اب اس طرح کی کئی روایات ہیں. یہ بیسیکلی تو جو صدقات وصول کرنے کے لیے جو عامل مقرر کیے جاتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو یہ ان کے لیے خاص ہے. لیکن میں نے اس طرح کی کئی روایتیں پڑھی، میں انشاءاللہ آپ کو روایتیں سنانے بھی جا رہا ہوں. میں نے اس پر باقاعدہ، کیونکہ جب حدیث ہم پڑھیں گے تو اس حدیث سے کیا کیا معنی نکل سکتا ہے یا کیا کیسی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے. ہمیں اس کے لیے اہل علم سے رجوع، جس طرح آپ دوا لیتے ہوئے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں نا، اس طرح ہمیں اہل علم سے، مفتی سے، ایک عالم سے رجوع کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو حدیث پڑھی ہے اس میں یہ چیزیں ہیں، کیا اس میں یہ مضامین، یہ باتیں بھی آ جاتی ہیں. تو پھر میں جب بیان کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے اس طرح کی حدیثیں پڑھی، اور اس کے پیچھے باقاعدہ ایک میری سوچ تھی جو میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں گا. وہ انشاءاللہ میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں.
پھر ایک مسلسل آپ کچھ حدیث سے سنیے گے، اللہ پاک عمل کی توفیق بھی عطا کرے. کہ میں یوں سمجھیے کہ آسٹریلیا کا میرا لاسٹ وزٹ تھا کچھ مہینے پہلے. وہاں بیٹھا تھا تو کچھ باتیں ہوئی، حالات یہ وہ، یہ بگاڑ تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں، مجھے بتا رہے تھے آپ کیا کر رہے ہیں، اب یوں کریں اب یوں کریں. اب عموماً اس طرح کی باتیں میں جب سفر میں ہوتا ہوں آگے پیچھے تو ملتے ہیں، درد ہوتا ہے، یہ بھی ان کا درد ہوتا ہے، ان کی فیلنگ ہوتی ہے. مگر ان میں سے ایک تعداد ہے جو پریکٹیکل نہیں ہے، وہ ہم سے بات کرے گی، بھی گھر پہ جائے گی، سو جائے گی، صبح اٹھے گی، وہی کام کاج کاروبار کرے گی. پھر کوئی نیوز ویوز آئے گی، کچھ پوسٹ وغیرہ آئے گی، کوئی خبر وبر آئے گی، یار کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا ہے. پھر بیٹھ کر 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپس میں بحث کریں گے، ریسٹورینٹ میں جائیں گے، چائے وغیرہ پئیں گے، کھانا وغیرہ کھائیں گے، اس کی لگائی اس کی بجھائی، یہ وہ کریں گے، کچھ نہیں ہو رہا، سارے ایسے ہی ہیں سارے ویسے ہی ہیں. بل پیمنٹ کریں گے، باہر جا کر کوئی بدقسمت لوگ سگریٹیں پھونکیں گے، پھر 2 4 باتیں کریں گے، فٹ پاتھ پہ 2 4 گھنٹے وہاں کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہاتھ ملائیں گے، گاڑی اسٹارٹ کریں گے، کیسٹ لگائیں گے، میوزک لگائیں گے، گھر جائیں گے، سو جائیں گے، پھر صبح اٹھیں گے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ ایک جرنل کلچر بیان کر رہا ہوں. یہ جو مطلب کہ بالکل یہ مطلب کہ یہ حضرات جو ہے نا، یہ تبصرہ، ان سے تبصرے کروائیں، ان سے جائزے، یہ تجزیے کریں گے اور ان سے بڑے بڑے تجزیے کروا لیں. میں سب کا نہیں کہہ رہا، لیکن ایک تعداد ہے. لیکن چلو اس کو یوں کہہ لیتے، ان کا بھی ایک درد ہے، کچھ ہونا چاہیے. تو مجھے اسی طرح کے کچھ لوگ ملتے ہیں، سب کے سب ایسے نہیں ہوتے کہ بعد ہوتے ہیں جو جس کو کہتے ہیں کہ ہم کو دیکھ کر کچھ اور یاد آتا ہے، ڈاکٹر کو دیکھ کر بیماری یاد آ جاتی ہے، تو کچھ نہ کچھ یاد آ جاتا ہے، مولانا کیا کر رہے ہیں، تنظیم کیا کر رہی ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہو. اس طرح ہمیں ملتے ہیں لوگ، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اتنا یہ ہو گیا، دنیا میں یہ ہو گیا، فلاں ادھر یہ ہو گیا، آپ تو کچھ کرو. یہ میرے کو ایسے 2 3 کیس سامنے آئے. ایک تو ماس کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ کچھ لوگ کے ساتھ، میری اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہمارے مجلس نے جمع کیا تھا، وہ ماس کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہمارے اسلامی بھائی جمع ہوئے تھے. سوال جواب ہوئے تو انہوں نے کہا فلاں جگہ یوں ہو رہا ہے، فلاں جگہ یوں ہو رہا ہے، ہمیں یوں وہاں جانا چاہیے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ہمیں یوں یوں ہونا چاہیے. تھا اس کا اپنا پیشن تھا، اس کی اپنی فیلنگ تھی، اس کے اپنے جذبات تھے. میں بھی سنتا رہا. اپنی باری آوے تو اپنی بولیں. تو پھر میری باری آئی، کیا کرنا چاہیے، آپ کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اتنی دور کی بیچارے نے بات کی تھی، ویزا بھی نہ ملے. تو میں نے کہا یار آپ کہاں ہوتے ہیں، اب ذرا سمجھیے گا. میں آپ کو یوں سمجھے گھما پھرا کر اب کسی ایک طرف لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ کہاں ہوتے، تو انہوں نے کہا میں فلاں جگہ ہوتا ہوں. میں نے کہا آپ کی سراؤنڈنگ میں کیا کیا ہو رہا ہے، جہاں کا آپ کہہ رہے اس سے زیادہ ہو رہا ہے، کچھ چیزوں سے زیادہ ہو رہی ہیں. ہاں دیکھو فٹ اسٹیپ پر ہے، کوئی پاسپورٹ نہیں چاہیے، کوئی ویزا نہیں چاہیے، کوئی ٹکٹ نہیں چاہیے، کوئی ٹریولنگ نہیں چاہیے، فٹ اسٹیپ پر ہے، آنکھوں کے سامنے، ہاتھ بڑھاؤ روک لو. میرے بھائی جب یہ نہیں روک رہے تو اتنی دور جا کر کیوں باتیں کر رہے ہو، یہ سامنے ہے. اچھا وہاں کچھ نہیں کر سکتے، گھر کے اندر، آفس کے اندر، محلے کے اندر، اپنے پڑوسی کو دیکھ لو. اور اتنا مطلب کہ دور جانا جس کے لیے ایمبیسی کے دھکے کھاؤ اور پھر بھی ویزا نہ ملے، اور جہاں اگر ویزا مل بھی ہے تو کوئی سننے والا نہ ہو، کوئی راستہ دکھانے والا نہ ہو. بھائی یہ بالکل ہاتھ بڑھاؤ، برائی سامنے کھڑی ہے، روکو نا. زبان چلا بغیر مائک کی آواز جائے گی، اتنا قریب گناہ ہو رہا ہے، بولو نا. وہ آپ کے ماتحت ہے، بولو گے تو شاید سمجھ جائے گا، سمجھاؤ نا. اتنے قریب کام نہیں ہو رہے. لیکن چونکہ بعد ویژن بہت بڑا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یار اس کا ویژن وہ بڑا، سوچو گے تو بڑا ہوگا. ارے بھیا ایک ساتھ پوری بوتل کون پیے گا، پینا شروع تو کرو، پانی پانی. یہ بوتل 5 گھنٹے میں پوری ہوگی. تو بولے یار 5 گھنٹے میں پینی تو 1 ہی گھنٹے میں، آدھے 1 منٹ میں پی جاؤں تو کچھ نہیں ہوگا، یہ کہیں اور نکل جائے گا سارا پانی، پھر بھی 1 گھنٹے کے بعد پینی پڑے گی. کچھ لوجک تو لائیے یار. یہ جذبات ہے، یہ کیا ہم لوگوں کے جذبات ہیں. یہ ادھر سے سنتے ادھر سے سنتے ہیں، یہ کوریج، یہ میڈیا، تو یہ پوسٹ، تو یہ حالات، یہ حاضرہ،
یہ سارے کا سارا ہوتا ہے، یہ حاضرہ کا پھر ماجرے کا پھر سارا کچھ ہو جاتا ہے، بندہ سوتا رہتا کرے کیا، پھر آخر میں کہتا ہے اب یار ہونا کچھ بھی نہیں ہے، چل یار گھر چلتے سو جاتے، اپنا کیا، ایک جملہ کہتا اپنا کیا۔ او بھائی تو اتنی دیر کیوں گھنٹے برباد کیا، ذکر اللہ کرتا، ایک بار سبحان اللہ کہتا، اللہ کا ذکر کرتا تو اللہ پاک جنت میں تیرے لیے درخت لگا دیتا۔ اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے نا، گھر کے اندر بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے، ٹی وی پر بے حیائی ہو رہی ہے، اپنی امی کو کچھ نیکی کی دعوت دے دو، باجی کو نیکی کی دعوت دے دو، ابو کو نیکی کی دعوت دے دو، پڑوسی اتنے سارے ہزاروں پڑوسی ہیں آپ کے محلے علاقے کے اندر، وہاں دے دو، مسجد میں جاؤ تو ایک صف بھی پوری نہیں بھر رہی ہے، ساری مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، پورا محلہ مسلمانوں کا ہے، آپ کے محلے میں جوئے کے اڈے ہیں، شراب کے اڈے ہیں، نوجوان نشے کے عادی بن رہے ہیں، بچیاں نشے کی عادی بن رہی ہیں، کنواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں، یہ کچھ نظر نہیں آ رہا کہ محلے علاقے میں کوئی نیکی کی دعوت دے کر، حیا اور کا درس دے کر، کوئی فیضان کا درس دے کر، کوئی نیکی کی دعوت دے کر اجتماع میں لا کر یہ کچھ سلسلہ شروع تو کرو۔ بھائی آج سے 41 ایئرس اگو، جس کو کہتے ہیں 41 سال پہلے امیر سنت نے مسجد سے ہی تو کام شروع کیا، محلے سے تو کام شروع کیا تھا۔ بھائی پہلے کوئی بیج تو ڈالو، ڈائریکٹ درخت اور پھل، خواب میں تو ہوگا، یہ ریئلٹی نہیں ہے، یہ ریئلٹی بیج ہے، بیج، ریئلٹی پودا ہے، ریئلٹی یہ ہے کہ پہلے اس کو پانی دینا پڑتا ہے، پہلے اس کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے، پہلے اسے پالنا پڑتا ہے، پوسنا پڑتا ہے، اس کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے، یہ ریئلٹی ہے۔ پھر وقت کا انتظار کرو جب یہ آپ کے پانی دینے کا نہیں، خود اپنا پانی نکالنے کا اہل بن جاتا ہے۔ ڈائریکٹ درخت کی باتیں کریں گے تو یہ اس طرح یہ ہوا۔ پھر ایک اور جگہ اسی طرح کا واسطہ ہوا، تو خیر میں نے ان کو کہہ سکتے کہ شاید 20 جگہ پر میں نے باتیں بیان کی ہیں، جس کا میں آج آپ کے سامنے ایک خلاصہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس کا خلاصہ یہ کہ جو کچھ آپ دنیا بھر میں یا کہیں بھی آپ برائیاں یا خرابیاں دیکھ رہے ہیں، اور جس جگہ پر دیکھ رہے ہیں، جن ڈپارٹمنٹس میں دیکھ رہے ہیں، جن آفیسز، جن مطلب کے ایریاز میں آپ دیکھ رہے ہیں، میں کسی کے نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے، آپ سمجھ سکتے، کچھ چیزیں صرف سمجھائی جا سکتی ہیں اشاروں میں، رب اشارتن ابلغ من عبارتن، بہت سے اشارے ایسے ہوتے ہیں جو عبارت سے زیادہ بلیغ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دانش مندارہ اشارہ کافی است، تو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہا یار یہ جتنے لوگ جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ نکلے کہاں سے ہیں؟ کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ کہاں سے پہنچتے ہیں وہاں پر؟ اسکول، کالج، یونیورسٹی، رائٹ؟ موسٹلی یہی ہے نا، چاہے وہ سورس کے ذریعے پہنچے، سفارش کے ذریعے پہنچے، جائز پہنچے، ناجائز پہنچے، میں اس پر بحث نہیں کرا، لیکن کوئی نہ کوئی بیسک کوالیفیکیشن تو ہوتی ہے نا، چاہے وہ جعلی سرٹیفکیٹ کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی چیز دکھائی تو جاتی ہے نا، کہ بھائی نکلا تھا یہاں تھا، فیل ہو گیا تھا، لیکن اب کیا کرے، بڑے کا بیٹا ہے، جانا پڑے گا، جو بھی تھا آگے نکل گیا، ملک میں بیرون ملک۔ نکلتے کہاں سے زیادہ تر؟ موسٹلی اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی، اور اس کے آگے جو بھی اسپیشلائز لوگ کرتے ہیں، یا یہ ہے اصل تو مطلب کہ یہیں سے نکلتا ہے نا۔ میں کہ ہم وہاں جا کر کام کرتے ہیں، اگر اس مقام پر جہاں کا میں کہہ رہا ہوں، امانت، خوف خدا، عشق رسول، احساس ذمہ داری، خدا کا سچا خوف، اس طرح کی چیزیں اگر آج بنیاد میں ڈال دیں آپ، تو یہ نکل کر کسی بھی پوسٹ پر چلا جائے دنیا بھر میں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آدمی بددیانتی کرے گا، یہ آدمی ظلم کرے گا، یہ آدمی زیادتی کرے گا، یہ کسی کا حق کھائے گا، نہ حق کام کرے گا، رشوت دے گا، سود میں پڑے گا، یتیموں کا مال کھائے گا، بیوہ کا مال کھائے گا، لوگوں کی زکاتیں کھا جائے گا، اپنے سیٹ کی یہ مطلب کہ اس کے پیچھے، اس کی پیٹھ پہ چھرا گھونپے گا، عوام کے ساتھ بددیانتی کرے گا؟ نہیں، وہ دکھ جو آپ کو ہیں، آپ کہتے ہیں ذرا یوں کرو کچھ ہو جائے گا، بھائی
پتوں پر پانی ڈالنا بند کرو، جڑوں میں پانی ڈالو، جڑوں میں۔ یہ مشکل کام ہے جو میں کہہ رہا ہوں، پائپ لے کر یہ تو ٹھیک ہے بھائی، یہ تو یہاں بیس ہے۔ میری جب شعبہ تعلیم کو، اللہ میرے شعبے کو بھی سلامت رکھے، انہوں نے میرے یونیورسٹی میں بیان کرا ہے، میں نے وہاں بھی ان کو بھی یہی کہا، میں نے کہا آپ لوگ ہیں جو جائیں گے آگے کہیں نہ کہیں، اگر وہ بھی جاب ملی یا کچھ بھی اپنا کام کیا، اپنا بزنس بھی کیا، اگر دل میں صحیح معنی میں خوف خدا ہوگا، صحیح طور پر عشق رسول رچا بسا ہوگا، اور اس امانت کا پہلو آپ کے پیش نظر ہوگا کہ میں نے خیانت نہیں کرنی، اور خیانت کا سارا تصور جو میں نے کہا نا، میں بیان کسی وہ ذہن میں کوئی ایک مرکزی طور پر ایک بات تھی، اور میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ تک یہ بات جو پہنچا رہا ہوں، اور تو آپ کے ذریعے بات کہاں کہاں تک پہنچے۔ آپ بھی تو کہیں بیٹھے ہی ہوئے نا، نہیں ہے تو کہیں بیٹھیں گے، کچھ نہ کچھ امانتیں آپ کے سپرد تو ہوں گی، جو یہ امانت کا تصور میں نے بیان کیا ہے، کچھ نہ کچھ امانتیں آپ کے بھی سپرد ہوں گی، ایز اے ملازمت آپ کے سپرد ہوں گی، ایز اے اتھارٹی آپ کے سپرد ہوں گی، کسی کے ساتھ کوئی تو کمٹمنٹ آپ نے کیا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو کچھ رقم مل رہی ہوگی، اس سے یہ کمٹمنٹ تو نہیں ہوگا کہ میں آپ کو دھوکہ دوں گا، کتنے روپے دو گے، مہینے میں ایک بار خیانت کروں گا، کوئی ایسی بات تو کرتا ہی نہیں ہے نا۔ تو جس چیز کی آپ یہ چیز کر رہے تو اس میں امانت ہے یا نہیں ہے، اور کوئی خیانت تو نہیں آ گئی ہے، تو آدمی کہاں کا جا کر بیٹھتا ہے، کیا کیا کام کرتا ہے، کیسی کیسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مگر چونکہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ امانت اور اس کی خیانت کے طور پر اب چیک کرنا شروع کریں، اور آج یہ نیت کر لیں کہ میں جہاں بھی ہوں وہ امین بن کے رہوں گا، کہ میں جس کا غلام ہوں اس کا لقب امین ہے، اسے امین اور صادق کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ اب دل کے کانوں سے کچھ روایتیں سنیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ظلمن بالشت برابر زمین لی ہوگی، ظلمن بالشت برابر زمین لی ہوگی، بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی گردن میں 7 زمین کا توق ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑی خیانت ناحق لی گئی ایک ہاتھ زمین ہے۔ تم 2 مردوں کو مکان یا زمین میں شریک پاؤ، پھر ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے حق میں سے ایک ہاتھ جتنی زمین دبا لے، تو اس نے قیامت کے دن اپنے لیے 7 زمینوں کا توق الگ کر لیا۔ یہ اتنی ڈرانے والی حدیث ہے۔ ایک حدیث تو میں آپ کو وہ سوئی والی سنا چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے، ایک اور روایت سنیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک کنویں کے پاس سے ہوا، جس سے کھیت سیراب کیا جاتا تھا، کھیت میں پانی ڈالا جاتا تھا اس کنویں سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر اس کنویں کا مالک اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو بروز قیامت اسے اٹھائے ہوئے آئے گا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے خیانت کے تعلق سے۔ امانت ادا کرو، جو آپ کو مجھے ذمہ داری ملتی ہے اس پہ اپنے رب سے ڈرنا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی ادھر کی ادھر ہو نہ جائے، اسپیشلی جب آپ کہیں اتھارٹی بنتے ہیں، نگران بنتے ہیں، امیر بنتے ہیں، اس طرح کی کوئی آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص 10 آدمیوں پر بھی نگران بنایا گیا، جو شخص 10 آدمیوں پر بھی نگران بنایا گیا، بروز قیامت اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن کے 7 بندے ہوں گے، حتیٰ کہ اس کے اور دیگر لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمایا جائے گا۔ 10 آدمیوں پر اگر کوئی نگران بنتا ہے تو یہ بڑا بننا کا ہے ہمارا، کہ یار میں اتنے لوگ میرے ہاتھ کے نیچے ہوں، اتنے ہوں اتنے ہوں اتنے ہوں، پھر یہ کہ یار میرے اختیارات کیا ہیں۔ ایک تو آدمی یہ بڑا ادھر پرابلم ہے، یار میرے اختیارات کیا ہیں۔ میں نے تو آج یہ سمجھا ہے کہ بندہ بے اختیار کامیاب ہے۔
اپنے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. شاید یہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے آپ کے جو میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ بندہ اختیار والا ہوتا ہے نا وہ ڈرتا ہے، اس کو وہ ڈر کے مارے کہیں کا نہیں ہے، کیونکہ اسے پوچھے بغیر کام ہونا نہیں ہے. اب اس نے جو ہاں کہا ہے وہ صحیح یا غلط، جاری گناہ جاریہ ثواب جاریہ، حق یا نا حق، درست یا غلط، کتنا بڑا اللہ پاک ہمارے حال میں یہ میرے کو بہت واسطہ پڑا ہے. اختیارات کیا ہوں گے؟ لے لے بھیا جتنے چاہیے لے لے. تم نے پھر پڑھائی کچھ نہیں ہے، تمہیں اپنے کندھے پر اتنا بوجھ اٹھانے کی لگتا عادت پڑ گئی ہے. میں اس پر زیادہ کلام نہیں کرنا چاہتا. اللہ کرے کہ آپ میری بات یہیں پر سمجھ گئے ہوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو 3 آدمیوں کا بھی نگران رہا ہوگا وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا دایاں ہاتھ سیدھا ہاتھ بندہ ہوگا، اس کا عدل انصاف اسے چھڑا لے گا یا پھر اس کا ظلم اسے توک ڈلوا دے گا. اتھورائز ہونا آسان نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جگہ پر ہم ذمہ دار ضرور ہیں. کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی. اس حدیث کی ایک اور خوبصورتی میں آپ کو بتاؤں، یہ حدیث اسلام و دین کی بڑی پیاری تعلیم دیتی ہے کہ تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. سیٹ، ملازم، بیوی، شوہر، بچے، ماں باپ، ماں باپ کے معاملے میں بچے، بچوں کے معاملے میں ماں باپ، شوہر کے معاملے میں بیوی، بیوی کے معاملے میں شوہر، سیٹ، نوکر، سب، ہر کوئی، بڑا چھوٹا، وزیر، اس کے نیچے اتھارٹی، قیادت، اقتدار، سمجھ رہے ہیں، ریاست، حکومت، ایوری تھنگ. یعنی کہ اوپر سے لے کر آئیں، گھر کے اندر آئیں، گھر میں ماں باپ کے ساتھ آئیں، ماں باپ سے اولاد کے ساتھ آئیں، استاد کے ساتھ آئیں، ٹیچر کے ساتھ آئیں، تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ کوشچنیبل. ہر شخص کوشچنیبل ہے، یہی کہا جائے گا. پوچھا جائے گا، پرسش ہوگی. اس کا ایک خوبصورت پہلو تو یہ ہے، اس حدیث پاک کے تحت میں نے پڑھا ہے کہ اسلام کی حسن یہ ہے کہ یہ اپنے ماننے والے کو غیر ذمہ دار نہیں چھوڑتا. بات سمجھ گئے اب آپ؟ ہر کوئی رسپانسبل ہے، کوئی غیر ذمہ دار ہے ہی نہیں. نام نبھائے اپنی جگہ پر ہے، سویا پڑا ہو، آفس پر نہ جائے، کام کاج نہ کرے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرے، استاد اپنے ٹیچر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ کام نہ کرے جو اس کا رائٹ ہے، جو اس کا حق ہے، جو اس کو کرنا چاہیے. اسی طرح سپروائزر نیچے، سیٹ نوکر، نوکر سیٹ کے ساتھ، سیٹ نوکر کے ساتھ، دنیا میں آ جائیں، حکومتیں، ریاستیں، اقتدار، تو جو کچھ بھی آ جائیں، نہیں کرنا اپنی جگہ پر ہے، کسی نے نہیں کیا، ذمہ داری نہیں نبھائی، لیکن ہر ایک ذمہ دار بنا دیا گیا، ہر ایک رسپانسبل بنا دیا گیا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آئی ایم ناٹ رسپانسبل. ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں؟ تمہیں اسلام و دین ذمہ دار بناتا ہے. تم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی گئی ہے کہ تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہذا اب ہر ایک کو جاننا ضروری ہے کہ میں جس ذمہ داری پر ہوں، جو ذمہ داریاں مجھے ہیں، بیفور دا میرڈ، آفٹر دا میرڈ، بیفور دا فادر، آفٹر دا فادر، آپ جو کچھ بھی ہیں، چھوٹے سے بڑے ہو گئے، جتنی بڑے ہو گئے تھے ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئیں. پہلے آپ لڑکے تھے، پھر آدمی بنے، شوہر بنے، دادا بنے، والد بنے، دادا بنے، نانا بنے، سسر بنے. یہی فیمیل میں پوری وہ تقریباً یہ چلتی ہے. جیسے جیسے آپ کا فیملی ڈیزگنیشن بڑھ رہا ہے نا، رائٹ، یہ فیملی ڈیزگنیشن ہے کہ میں شوہر تھا، میں ایک عام آدمی تھا، میں شوہر نہیں تھا، میں شوہر ہو گیا ہوں، میں شوہر ہو گیا ہوں. آجا بھیا، شوہر ہو گئے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، ہمیں بھی قبول ہے بھیا، بن جاؤ شوہر. ذمہ دار بن گئے. ایک اور ذمہ داری آ گئی، نبھاؤ بیوی کی ذمہ داری. وہ بھی کہتی ہے قبول ہے، اشارے کر دیں، جو قبول ہے.
ہو گئی بیوی، اب بنا نبھاؤ شوہر کی ذمہ داری. یعنی ایک عورت نے آ کر بارگاہ رسالت میں شوہر کے حقوق معلوم کیے. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے نقل کیا. ایک عورت نے آ کر سرکار کی بارگاہ میں شوہر کے حقوق معلوم کیے کہ یا رسول اللہ شوہر کے حقوق کیا ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شوہر کے حقوق بیان کیے تو وہ کہتے ہوئے چلے گی آقا میں کبھی شادی نہیں کروں گی. میں شوہر کا کیسے ادا کر سکتی ہوں؟ So, آپ حساسیت تو دیکھیں، سینسیٹیوٹی تو دیکھیں، مینٹلی آپ سوچ کے سینسیٹیوٹی دیکھیں نا. اچھا یہ ہے ٹھیک ہے، ہم تو بے پرواہ قسم کے لوگ ہیں نا. ہم تو پوچھتے ہیں پیسہ کتنا ملے گا، میری ذمہ داری کیا ہے، میں نبھا سکوں گا کہ نہیں نبھا سکوں گا. تو قبول ہے ٹھیک ہے بھیا. اب 60 1.5 سال 2 سال کے اللہ عطا کرے تو وہ باپ بن جاتا ہے. فیملی ڈیزگنیشن رائٹ، کیونکہ ہر کوئی آفس یا گھر میں ضروری ہے لیکن سب گھر میں ہیں. یہ فیملی ڈیزگنیشن ہے، فیملی پوسٹ ہے جو آپ پہلے شوہر کی پوسٹ پر آئے. کیونکہ میرے سامنے اسلامی بھائی ہیں تو میں انہی سے بات کر، اسلامی میں نے اپنے اوپر غور کرتی رہیں. تو آپ پھر والد بنے، آپ کا ایک گریڈ بڑھ گیا نا، ایک سٹار بڑھ گیا. ناؤ یو بیکم اے فادر. جب آپ کو اچھی نیوز ملتی ہے الحمدللہ یہ ہو رہا، تو اچھا اس کے لیے بھی تیاری نہیں ہے. حالانکہ نیوز تو کئی مہینوں پہلے آپ کے کان میں آ چکی تھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ والد صاحب بن جائیں گے، بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا. اب ایز اے فادر میں نے کبھی اسٹڈی نہیں کی کہ اللہ پاک عطا کر دے اور ایک اویں کرتا ہوا خود روتا ہوا مجھے میرے چہرے پر مسکراہٹیں لاتا ہوا جب میرے گھر میں بچہ آئے گا تو گھر میں خوشیاں ہوں گی. تو اس وقت اس گھڑی سے میری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پیسے ویسے تو ملنے نہیں ہے وہاں پر، کیا اسٹڈی کرے گا رائٹ. مگر آٹومیشن سسٹم، یہ لائف کا آٹومیشن سسٹم ہے جو آٹو اپ گریڈ ہے. اب فادر ہو گئے، اب بچے بڑے ہوئے. اچھا فادر میں بھی پھر ایک بچے کا، 2 بچے کا، بیٹی کا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمان نے 70 سے زیادہ بیٹے کے، جس میں بیٹیوں کے بھی شامل ہیں، اور اس کے بعد کئی اور حقوق لکھے جو صرف بیٹیوں کے ہیں. دختر، یہ سارے حقوق اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالے میں عطا کیے. کبھی ماں باپ نے پڑھا اس کو؟ نہیں. حالانکہ یہ ان کا ڈیزگنیشن ہے. پڑھے تو صحیح. تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ اچھا اب آگے بڑھیں. جناب بچوں کی شادی ہو گئی، اب ہو گئے، اب محترم جناب سسر صاحب، ارے واہ کیا گریڈ ہے، کیا پوسٹ ملی ہے سسر صاحب، بن جائے بھیا سسر. اب سسر کیا ہوتا ہے؟ کبھی سسر پر خطر بھی ہوتا ہے. سسر سلیپنگ کیا مطلب کہ ڈیڈ ووڈ ہوتا ہے. سسر کی بھی کوئی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. کیا سسر بننے کے بعد بندہ کیا مطلب کہ بہرا اور اندھا ہو جاتا ہے؟ یہ کچھ بھی ہوتا اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، پرواہ کچھ نہیں ہے. کیا ہے سسر یہ؟ اچھا اس کے بعد اللہ پاک آپ کی اولاد کو اولاد دیتا ہے. اوئے ہوئے اب تو جناب نانا بن گیا، دادا بن گیا. یہ جتنی بھی فیملی اپ گریڈ اور آپ کی ڈیزگنیشن بن رہی ہے، آپ یقین مانیں آپ کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے. اس کو سمجھ لیں، یہ آپ کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے، آپ رسپانسبل بن رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں نانا حسنین کہتے ہیں، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے نواسے ہیں. جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نانا جان رحمت عالمیان نے آپ کو کیا کیا سکھایا، تو وہ بتاتے کہ مجھے میرے نانا جان نے یہی سکھایا. یہاں تک آپ فرماتے دعائے قنوت مجھے میرے نانا جان رحمت عالمیان نے سکھائی ہے. کچھ ایسی چیز کھا لی جسے نہیں کھانا چاہیے تھا، تو نانا جان تھے جنہوں نے کہا بیٹا تھک دو. یہ نانا جان تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اپنے نواسوں کے ساتھ کیا آپ کا مطلب انداز مبارک رہا. آپ کی جب شہزادی کی شادی ہوئی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا کیا انداز مبارک رہا. اپنی بیٹی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر آپ کی جو شہزادیاں تھیں ان کے ساتھ آپ کا کیا انداز مبارک رہا. یہ پڑھنے سے نا، پڑھیں گے تو پتا چلا. بولے کیسے پتا چلتا ہے بندہ کیسے رسپانسبلٹی نبھاتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین پیروی ہے، نمونہ عمل ہے. آپ پڑھے تو صحیح. ازواج مطہرات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر ازواج کے آپ کا انداز مبارک کیا تھا؟ گھر کا انداز کیا تھا؟ اچھا تجارت پر گئے، کاروبار پر گئے،
بزنس پر گئے، ٹریڈنگ پر گئے، اس کے لیے آپ نے ٹریولنگ فرمائی، سفر فرمایا. آپ کا انداز مبارک کیا تھا؟ آپ کے ساتھ جو شریک تھے ان کے ساتھ کیا تھا؟ جن کا مال لے کر گئے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے تعلق سے، مال کے تعلق سے، لین دین کے تعلق سے کیا انداز مبارک تھا؟ یہ پوری ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے لیے، میرے لیے اور خود ناظرین کے لیے جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں. جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسجد بنائی نا، مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو سب سے پہلے کاموں میں کیا کام تھا؟ مسجد قباء. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنائی ہے، آپ کو سن کر بڑا مطلب کہ وہ ہوگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے لیے تشریف لے جاتے اور یہاں بازار ہونا چاہیے، یہاں بازار نہیں ہونا چاہیے، اس کا انتخاب میرے آقا فرمایا کرتے تھے. یہاں کاروبار کرو، یہاں کاروبار مت کرو، یہاں تمہیں فائدہ ہوگا، یہاں تمہیں نقصان ہوگا. یہ وہ جگہ ہے جہاں منڈی بن سکتی ہے یا کاروبار اور بازار بن سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خود تشریف لے جاتے تھے بازار کو انتخاب کرنے کے لیے کہ یہاں بازار ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، گلے میں خود ہاتھ مبارک کو داخل کرتے. اناج تھا، اندر سے گیلا ہوتا تو ہاتھ نکال کے فرماتے گیلا اندر کیوں ہے؟ تو عرض کی گئی کہ رات کو اوس پڑی تھی جس کی وجہ سے گیلا ہو گیا. تو فرمایا کہ اس کو اوپر کیوں نہ رکھا؟ جب گیلا تھا اس کو اوپر رکھ دیتے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جو مال بیچے اور اس کا عیب نہ بتائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یو اوورآل اگر ہم دیکھیں تو ہم میں سے یہ سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے، تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. وی آر آل آر ریسپانسبل پرسن. رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں ہمارے. یہ ہمارے اسلام اور دین کا حسن ہے. اب جیسے جیسے آپ کی آفس، گریڈ، تنظیم، ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی، پانی کے اندر بندہ جتنا چلا جاتا ہے نا، پانی کا پریشر اتنا ہی اس کے اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. زندگی سوئمنگ پول نہیں ہے، زندگی ایک بہت بڑا سمندر ہے. آپ جتنی گہرائی میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ویٹ اٹھانے کی طاقت بھی پیدا کریں. پڑے گا ویٹ، اور اس کے لیے دین سیکھیں، اسلام سیکھیں، مذہب کو سیکھیں، قرآن کو پورا پڑھیں. ایک مائنڈ تو بنائے کہ میں پورا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں پورا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. الحمد کے الف سے والناس کے سین تک میں پورا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. مجھے کچھ آیا نہ آئے، یہ تو آئے کہ میرا رب مجھے کیا فرماتا ہے. تو تفسیر صراط الجنان شروع کر دیں. یار یہ پرسنل لیں، آپ پرسنل لیں، کوئی نہیں یار، اپلیکیشنز موجود ہیں، پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. آن لائن ایڈمیشن لیں. انٹرنیٹ فرینڈلی لوگ ہیں آپ، کمپیوٹر فرینڈلی لوگ ہیں، موبائل فرینڈلی لوگ ہیں آپ لوگ. آپ کے لیے تو آدھا پونا گھنٹہ نیٹ پر بیٹھ کر علم دین حاصل کرنا پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو میں کیا ٹائم مینجمنٹ کیا بتاؤں گا. آپ تو اس پر اسپیچز کرتے ہوں گے، لوگوں کو سمجھاتے ہوں گے. کچھ لوگ تو آپ سے مشورے کرتے ہوں گے، یار کیسے مینج کر لیتے ہو. جیسے ہم سے لوگ پوچھتے ہیں تو آپ بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ لوگ آپ سے ہی پوچھتے ہوں گے. معاشرے میں کہیں نہ کہیں آپ کی بھی کچھ رکھ رکھاؤ تو ہے نا، بات تو ہوتی ہے. ابھی بھلے ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو جو بھی سمجھیں، کوئی نہ کوئی تو سمجھتا ہے نا، یار یوں نکل گئے، یہ پڑ گیا، وہ پڑ گیا، یہ ادھر نکل گئے، یہ اتنی بڑی جاب ہے، اتنا بڑا ہے. یہ بھی تو مجلس بھی تو اہتمام سارا کر ہی رہی ہے نا. تو اب آپ سے بھی تو سیکھنے سمجھنے والے لوگ ہوتے ہوں گے. تو آپ کو کیا سکھائے گا بندہ، کیا سمجھائے گا جو خود آپ کی اپنی فیلڈ ہے. اس میں یہ پلس کرے. اللہ پاک نے چاہا تو جنت کے راستے پر چل پڑیں گے. ہر اٹھتا قدم پر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہر اٹھتا قدم، ایوری مومنٹ آف یور لائف آپ اپنے ڈیسیجن لیں کہ یہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، جہنم کی طرف. اپنی تھاٹ، اپنے ایکشن اور کسی بھی ایکشن کا ریئیکشن ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. اور جانا کہاں ہے؟ جنت کی طرف. انشاءاللہ جنت کی طرف جائیں گے. اور وہ شریعت و دین کا احکام پر عمل ہے جو جنت کی طرف لے کے جائے گا. اللہ پاک آپ کو اور مجھے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کو اللہ پاک امانت والی رکھے. اپنے اللہ کے لیے، مخلوق کے لیے جو امانتیں اللہ پاک، جو ہماری ذمہ داری اللہ سے نبھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ اگر ہماری اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور ہمارے دیگر اداروں میں اگر یہ ہم نے صحیح معنوں میں نیکی کی دعوت کا پیغام پہنچایا، اللہ پاک نے چاہا تو آگے ابھی جو بھی ہم حالات اور واقعات دیکھتے ہیں، پریشانیاں ہیں، وہاں بھی نیکی کی دعوت دینی ہے. لیکن ایٹ لیسٹ ایسا تو کریں کہ
آنے والی جو جنریشن ہے وہ جب کہیں آئے، کہیں بیٹھے، کوئی خدمت لے، تو وہاں پر امانت ہو، دیانت ہو، شرافت ہو، عشق ہو، محبت ہو، خوف خدا ہو، نمازیں ہوں، عبادت ہو، تو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے تو سب ہو جائے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔